بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی داستان چل رہی تھی، 4 پارٹ مکمل ہو چکے تھے اور چوتھے پارٹ کے اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ آپ وہاں پر نہ جائیں کوفہ میں، ورنہ اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے۔ بہرحال پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ میں نے جانا ہے اور میں نے اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ اب میں جا کر رہوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحجہ یعنی 60 ہجری کی 3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن العاص مقرر تھے۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ یعنی مکہ کا جو حاکم تھا عمر بن سعید بن العاص، اس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے پھر چند آدمی ان کو واپس بلانے کے لیے بھیجے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ راستے کے اندر فرزوق شاعر کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، راستے میں جب فرزوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ یعنی اس شاعر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اب کہاں جانے کا ارادہ ہے راستے میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ اہل عراق اور کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوفہ اور اہل عراق کا حال پتہ کیا کہ وہاں کا کیا حالات ہیں۔ فرزوق نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے دل یعنی ان کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم سچ کہتے ہو؟ اور فرمایا، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمام کام جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا، اور اس میں واپسی کا مشورہ۔ خط کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا
تیزی سے پہنچیں اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے دیں۔ یعنی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے ہاتھ ایک خط لکھا اور کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جائیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے کے اندر ایک خط دے دیں۔ اب اس خط کا مضمون یہ ہے، فرمایا کہ ابن اسیر کے اندر لکھا ہے، اس خط کے الفاظ یہ ہیں: میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، زمین کی روشنی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امیدیں ہیں، ان کی آخری کرنیں ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، والسلام۔ یہ خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریر دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ دونوں راستہ میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک وجہ بیان کی۔ وجہ کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب اور ان کے عزم مصمم کی ایک وجہ وہ یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بالآخر وہ خواب کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ میں کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے خواب پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے آج تک یہ خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی میں کسی کو بتاؤں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے اور میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد حاکم کوفہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، یعنی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھا، اسی لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ابن زیاد کو لایا گیا، اور ابن زیاد نے بھی اسی لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ لہذا اس کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلہ کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا
ایک خط لکھ کر قیس بن مسرید کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں آنے والے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ پھر کیا ہوا کہ کوفہ والوں کے نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور قاصد کی دلیرانہ شہادت دیکھے۔ قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے۔ ابن زیاد نے تو قادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر اور ایک بہت بڑی فوج کھڑی کر رکھی تھی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ یہاں پر پہنچے گا تو آپ نے اس پر حملہ کر دینا ہے۔ لہٰذا یہ قیس جب اس خط کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو لے کر ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے وہاں پر پہنچے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کریں، یعنی ان کو گالم گلوچ اور ان کا برا بھلا کہیں ان کو۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد با آواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہے، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجت تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ یہ قیس نے خط پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو سنایا۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جاں بازی پر حیران رہ گیا، دھنگ رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے، یعنی جیسے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو تن سے جدا کیا اور پھر ان کو محل سے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، اسی طرح ان کے لیے بھی یہی حکم دیا اور کہا گیا کہ ان کو قصر کی بلندی یعنی محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات اور پھر ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپسی کے لیے اصرار کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، راستہ میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہو گئی۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلسل کوفہ کی طرف روانگی تھی ان کی، تو راستے میں ان کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مطیع سے بھی ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی الہا و زاری سے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مطیع کہہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ اس ارادہ سے رک جائیں، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ کتنے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یعنی ان کا بھی یہی کہنا تھا عبداللہ ابن مطیع کا کہ آپ اس ارادے کو ترک کر دیں کوفہ جانے والے کو۔ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنو امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا
تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت اور عزت وابستہ ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان کو بنو امیہ کے حوالے ہرگز نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف اسی طرح روانہ ہوتے رہے۔ یعنی عبداللہ ابن مطیع نے ان کو ہر طرح کا واسطہ دیا اسلام کی عزت کا، اور اسی طرح قریش کی عزت کا، اور اسی طرح عرب کی حرمت اور عزت کا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم دیا تھا وہ اس پر تھے، لہذا انہوں نے بھی عبداللہ ابن مطیع سے معذرت کر لی رکنے سے اور آگے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ ابھی تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر نہیں ملی تھی، یعنی یہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل، جن کو ابن زیاد نے قصر سے یعنی محل سے اوپر سے نیچے گرا دیا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا، ان کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ پھر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کر ان کو راستہ سے واپس کرا دیں، اور محمد نے اشعث سے وعدہ کے مطابق آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کرائی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ثعلبیہ میں پہنچ کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے باصرار عرض کیا، خدا کے لیے آپ اب یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں کبھی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے مشورہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی دیا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور کوفہ سے جن لوگوں کے خطوط اور جن لوگوں کے وفود آپ کے پاس آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر جائیں گے۔ وہ لوگ مطلب پرست ہیں، پیسے کے پجاری ہیں، لالچی انسان ہیں، وہ چند پیسوں کی خاطر آپ کے مقابلے میں ہی آ جائیں گے لڑنے کے لیے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزوں کا جوش انتقام تھا، یعنی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کو اور اس کے خاندان کو اور اس کے اہل و اقارب کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے، تو اب وہ لوگ جوش اور جذبہ اور انتقام کی آگ ان کے دلوں کے اندر بھڑک اٹھی کہ ہم نے مسلم بن عقیل کا بدلہ لینا ہے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے واللہ ہم سب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے، لیکن بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں جس مقام پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تھا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے ان کے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ ابن لقیط، جن کو راستہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا،
وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اب کیا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو واپسی کی اجازت، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو واپسی کی اجازت دے دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے وہ واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستہ سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چل دیے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، یعنی اس عربی لوگ، اس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ واپس لوٹ جائیں، آپ نیزوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے مشورہ دیا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے آخر وہ لوگ اپنے دشمنوں کو اگر شہر سے نکال دیتے اور وہ صحیح معنی میں آپ کی خلافت اور آپ کی بیعت کرنا چاہتے تو پھر وہ اپنے دشمنوں کو اس علاقے سے نکال دیتے کوفہ سے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر آپ کا جانا بنتا تھا وہاں پر، لیکن اس وقت آپ کا جانا وہاں پر نہیں بنتا، مناسب نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کتنا پختہ یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں تنہا بھی ہوں لیکن اللہ میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غالب کر دے گا ان کے اوپر۔ اب کیا ہوا کہ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 لشکر لے کر پہنچ گئے، یعنی ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد جب ان کو پتہ چلا کہ بالکل شہر کے قریب آ چکے ہیں تو انہوں نے حر بن یزید یعنی یزید نے اپنے بیٹے کے ساتھ 1000 لشکر لے کر بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا، یعنی انہوں نے جیسے جنگ کی جاتی ہیں کچھ دائیں بائیں کھڑے کیے اور کچھ چوٹی پر کھڑے کیے اور ایک جنگ کا پورا محاذ بنا دیا، ایک میدان بنا دیا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کو فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب دشمن کی فوج نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، یعنی یزید کے بیٹے حر بن یزید نے کے ساتھ جو 1000 کا لشکر تھا اس پورے 1000 کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے
ایک تقریر فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ تقریر کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کے اذان دینے کے بعد اور نماز سے پہلے۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا، نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ میدان جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا خطبہ۔ خطبے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیا۔ حر بن یزید نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید نے اس ارادے سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ بخدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر بن یزید نے کہا کہ تو پھر خود میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی روک ڈال ہوتی رہی۔ 5 پارٹ مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد 6واں پارٹ کل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاصد کے تحت اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں جس مقصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی
اور اپنے اہل بیت اور اپنے خاندان کی قربانی دی، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔